من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ سیاست امیر المومنین علیہ السلام نہج بلاغہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا یہ موضوع، اور ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا وہ امام علی علیہ السلام کی سیاسی حالات تھے کہ جو نہج بلاغہ میں ذکر ہوئے ہیں۔ سیاست امیر المومنین علیہ السلام کو آغاز میں ہم نے امام علی علیہ السلام ہی کے کلام سے ان کے سیاسی موقف کو سمجھا، اور عدالت کو انہوں نے معیار قرار دے کے معاشرے کی اصلاح کی اور معاشرے کے اندر تبدیلی کو برپا کیا۔ امام علی علیہ السلام کے سیاسی موقف کو جاننے کے بعد ہم ان کی عملی سیاست کی طرف آئے، اور سب سے پہلے جو امیر المومنین علیہ السلام نے قدم اٹھایا وہ کرپشن کا خاتمہ اور کرپٹ حکمرانوں کا محاسبہ تھا، یعنی ابتدائی اصلاحاتی اقدام جو امام علی علیہ السلام نے خلافت و امامت کو عملی طور پہ عہدہ سنبھالنے کے بعد جو انجام، یعنی حکومت میں آنے کے بعد جس کو انجام دیا، وہ امام علی علیہ السلام کا کرپٹ حکمرانوں کو قابو کرنا تھا۔ امام علیہ السلام نے جن حکمرانوں کا محاسبہ کیا یا جن گورنروں کا یا منصبداروں کا محاسبہ کیا، اس میں ایک ہم خاص تعداد پڑھ چکے ہیں کہ بعض منصبدار جیسے کہ قاضی شرح یا اس طرح کے دیگر افراد ہیں، ان کو امام علی علیہ السلام نے ایک قسم کی تنبیہ کی، سرزنش کی یا محاسبہ کیا، اور بعض گورنر حضرات ہیں جیسے کوفے کے گورنر ابو موسیٰ اشعری، انہیں ہٹا دیا، عزل کیا، یا اسی طریقے سے فارس کے اس زمین کے اوپر مختلف ایسے حکمران تھے جیسے زیاد بن ابی ہے، یا مسقلہ بن حبیرہ ہے، منذر بن جارود ہے، یا یزید بن حجیہ ہے، کہ ان کا تذکرہ ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے انہیں پہلے تنبیہ کی، لیکن تنبیہ کے بعد ان میں سے بعض فرار کر گئے اور امام علی علیہ السلام کو انہوں نے زد اور نقصان پہنچایا۔ جبکہ بعض گورنر تھے جب انہیں تنبیہ کی گئی تو انہوں نے اپنی اصلاح کی، جیسے کہ آذربائیجان کے گورنر اشعث بن قیس، ان کا ہم نے تذکرہ طویل طور پہ پڑھا، انہوں نے اپنے آپ میں ایک اصلاح کو برپا کیا۔ وہ حکمران یا وہ گورنر حضرات کہ جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ خیانت کر کے فرار کر گئے، ان میں سے ایک اور بڑا نام نعمان بن عجلان زرقی کا ہے، زال رے قاف قینچی والی اور چھوٹی یا زرقی، کہ نہج بلاغہ میں مکتوب نمبر 42 میں عمر بن ابی سلمہ مخزومی کے ذیل میں ان کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ نعمان بن عجلان زرقی، ان کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا، کہ آج ہم ان کے بارے میں کچھ محدود پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نہج بلاغہ کے مکتوب کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ ہم نے جس طرح سے فارس کے اس سرزمین کے اوپر ملاحظہ کیا کہ جیسے استخر کے والی منذر بن جارود، کہ اس نے بھی دھوکہ کیا اور معاویہ کی طرف فرار کیا، اسی طرح یزید بن حجیہ کہ رئی کی حکومت یا دستبئی کی حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، اور امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے وہ وہاں پہ قرار پایا، اس نے بھی اسی طریقے سے دھوکہ کیا اور فرار کیا اور معاویہ کے پاس جا کے پناہ لی۔ یا اسی طرح سے ہم مسقلہ بن حبیرہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس نے بھی یہی کام کیا اور دھوکہ دے کے خیانت کر کے مسلمان کے اموال میں وہ فرار کر گیا معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس۔ اسی طرح زیاد بن ابی ہے کہ جب اس کو تنبیہ کی گئی تو اس نے اپنے اندر اصلاح کو برپا کیا، لیکن شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد زیاد بن ابی بھی وہ معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک شخص یہ نعمان بن عجلان زرقی ہے کہ اس نے بھی مال میں خیانت کی، اور جب اس کی خیانت پکڑی گئی اور امام علی علیہ السلام نے تنبیہ کی تو یہ بھی وہاں اسی طرح سے معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف فرار کر گیا۔
بہرحال یہ ہم نے مختلف افراد ایسے پڑھے اور اس میں چند فتنے، اس کا بھی ہم نے سابقہ دروس میں تفصیلی طور پہ جائزہ لیا۔ آج بھی ہم پہلے نعمان بن عجلان زرائقی کی شخصیت کو پہلے جاننا چاہیں گے، اور اس کے بعد ہم مسئلہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں صورت نکلی اور اس کے پاس حکومت کیسے آئی، کیونکہ یہ بحرین کا علاقہ یا جو آج کے دور میں عرب علاقہ شمار ہوتا ہے، بالخصوص یہاں پہ امام علی علیہ السلام کے بہت معتمد افراد تھے جن کو امام علی علیہ السلام نے حاکم بنایا۔ فارس کی جگہ پہ بھی امام علی علیہ السلام نے بھیجا، لیکن یہاں پہ آئے روز شورشیں اور بغاوتیں اٹھتی تھیں، لیکن ان کی شدت ویسی نہیں تھی جیسے شام کا فتنہ اور شام کی طرف سے سرکشی اور بغاوت ہوتی تھی۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے پوری کی پوری اسلامی ریاست میں سب سے پہلے شام کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا، اور اس کو سب سے بڑا خطرہ دین اسلام اور امت اسلامیہ کے لیے قرار دیا۔ لہٰذا یہ جو بحرین کا علاقہ ہے، اور بحرین کے ذیل میں عمان بھی آتا تھا اور موجودہ ایران کا کچھ حصہ بھی آتا تھا، اسی لیے اس کو بعض اوقات لکھا جاتا ہے کتابوں میں کہ بحرین اور عمان کا علاقہ امام علی علیہ السلام نے دیا۔ یعنی موجودہ جو ممالک ہمارے پاس ترتیب سے بنتے ہیں، یہ بحرین ہی کی پٹی تھی۔ موجودہ دور میں کویت ہے، بحرین ہے، عرب امارات ہے، قطر ہے، پھر عمان ہے۔ عمان تک یہ جو پٹی تھی یہ ساری کی ساری ایک نو بحرین کہلاتی تھی۔ البتہ یمن بالکل جدا پہلے بھی ہو جاتا تھا اور آج بھی جدا ہے، لیکن پرانے دور میں ممکن ہے کہ یمن کا رقبہ ایک وسیع تر سامنے آئے، لیکن بحرین ایک بڑا ملک یا بڑا خطہ شمار ہوا کرتا تھا۔ یعنی ملک تو بعد میں بنا، یہ بعد کے ایام میں بھی۔ آج کے دور میں جو ملک ہے یہ تو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وإلا یہ ساری زمین بحرین ہی کہلاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ عرب امارات ہے، قطر ہے، عمان ہے، یہ پورا کا پورا خطہ یا یہ سمندر کے ساتھ پوری پٹی یہ بحرین کہلایا کرتی تھی۔ اور پھر اسی کے ساتھ اس کے مد مقابل سمندر کراس کریں تو بالکل ایران کا بارڈر آتا ہے۔ اس دور میں بحرین کے علاقے سے متصل فارس کے علاقے بھی اسی لیے شمار کر لیے جاتے تھے۔ تو بعض اوقات اس طرح لکھا جاتا ہے کہ بحرین اور عمان کے اوپر امام علی علیہ السلام نے گورنر یا والی بنایا، اور بعض اوقات لکھا جاتا ہے بحرین اور فارس کے بعض علاقوں کے اوپر امام علی علیہ السلام نے گورنر بنایا۔ امام علیہ السلام اس کو بنیادی طور پہ خود نہیں، آغاز میں نہیں لائے، نعمان بن عجلان کو آغاز میں نہیں لائے، بلکہ بحرین کا علاقہ عمر بن ابی سلمہ مخزومی کے نام کیا۔ عمر بن ابی سلمہ مخزومی کا تذکرہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے آج ہی، لیکن تھوڑا سا آگے گزر کے پہلے نعمان بن عجلان زرقی کا ختم ہو جائے تذکرہ، پھر ہم ابو سلمہ مخزومی کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ابو سلمہ مخزومی انہوں نے جنگ جمل میں بھی شرکت کی۔ 36 ہجری کو 35 ہجری کو امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی، 36 ہجری کو جنگ جمل ہوئی، اور پھر تقریباً 38 ہجری کو جنگ صفین ہوئی، جو کہ تقریباً 18 مہینے جاری رہی، اور اسی جریان میں امام علی علیہ السلام کے خلاف سازش کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ 36 ہجری کو جب امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل لڑی تو تب جناب ام سلمہ نے اپنے اسی فرزند، کیونکہ یہ جناب ام سلمہ کے فرزند تھے، کہ آج ہم انشاءاللہ تھوڑا طویل تذکرہ اسی خاندان کا پڑھیں گے کہ ام سلمہ کون تھیں، ان کے فرزند کتنے تھے۔ عمر بن ابی سلمہ جو کہ جناب ام سلمہ کے فرزند تھے، ان کا امام علی علیہ السلام سے کیسے تعلق بنا، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب جنگ جمل شروع ہوئی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اب آغاز میں انشاءاللہ یہ شاید ہمارا آج محاسبے کے اعتبار سے جن کا محاسبہ کرتے ہوئے ان کی پر سزائیں جاری کی گئیں، یہ آخری یا سیکنڈ لاسٹ ہمارے لیے حاکم ہوں۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ کوئی اور حاکم بھی نکل آئے، لیکن اس کے بعد ہم وہ حکام پڑھیں گے جن کی امام علی علیہ السلام نے تعریف کی، اور اس کے بعد ہم حوادث پہ منتقل ہو جائیں گے، اس لیے جنگ جمل قریب ہے کہ ہم اسے تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ تو جنگ جمل ہی کے اوراق میں یہ آتا ہے کہ ازواج ایک قسم کی تقسیم تھیں، بعض حضرت عائشہ کے ساتھ تھیں اور بعض امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ ام سلمہ نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی، میں اگر گھر سے نکلی تو اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوگی اور آپ بھی مجھے قبول نہیں کریں گے آنے سے، تو میں آپ کے ساتھ چلتی،
لیکن چونکہ میں ساتھ نہیں جا سکتی، میں اپنا بیٹا عمر آپ کے ساتھ بھیجتی ہوں۔ لہذا عمر بن ابی سلمہ نے جنگ جمل میں شرکت کی۔ امام علی علیہ السلام نے پھر انہیں بحرین کا حاکم بنا دیا، والی بنا دیا، اور انہوں نے بڑی امانت داری کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ بحرین اور عمان کے اوپر حکومت کی، اور امام علی علیہ السلام بھی ان سے بہت مطمئن تھے۔ اسی اثناء میں جنگ صفین کا مورد آ گیا۔ اب جب جنگ صفین آئی تو چونکہ بہت زیادہ امام علی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا، بغاوتیں تھی، سرکشی تھی، آئے روز فتنے برپا کیے جاتے تھے، تو امام علی علیہ السلام کو معتمد اور قابل اعتماد افراد کی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے عزل کیا عمر بن ابی سلمہ مخزومی کو، اور کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اس لیے تم میرے ساتھ ساتھ رہو، اور اس کی جگہ پہ نعمان بن عجلان زرائقی کو منتخب کر کے وہاں پہ حاکم بنا دیا۔ یہ جنگ صفین جو کہ 38 ہجری کو ہوئی ہے، اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ واقعہ امام علی علیہ السلام کی شہادت سے کچھ پہلے کا ہے، اگرچہ تاریخ میں واضح طور پہ نہیں آیا کہ کب بنایا گیا۔ طبری نے اگرچہ لکھا ہے کہ 36 ہجری کو ہوا۔ اب تاریخوں میں یہ تھوڑا اختلاف برپا ہوتا ہے، یعنی اہل سنت کتب رجال میں اور تواریخ میں جو وارد ہوا ہے اس کے مطابق 36 ہجری کو عمر بن ابی سلمہ مخزومی نے جنگ جمل میں شرکت کی تھی، اور امام علی علیہ السلام نے 36 ہجری کو ہی نعمان بن عجلان زرائقی کو وہاں کا حاکم بنایا۔ اگر ہم یہ بات قبول کر لیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نعمان بن عجلان زرائقی زرائقی ہے، زرائقی جو ہے وہ ایک طویل عرصہ وہاں پہ حاکم رہے، یعنی 3-4 سال حاکم رہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ نہیں، جنگ صفین میں ابو سلمہ مخزومی نے، عمر بن ابو سلمہ مخزومی نے شرکت کی، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ نعمان بن عجلان زرائقی انہوں نے 1-2 سال پہلے وہاں پہ حکومت حاصل کی۔ نہج البلاغہ کے مطابق جنگ صفین کے لیے امام علی علیہ السلام نے انتخاب کیا تھا عمر بن ابی سلمہ مخزومی کا، لیکن اگر ہم تاریخ کی دیگر کتب کی طرف رجوع کریں تو جنگ جمل کا تذکرہ وارد ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ چونکہ اس کا ایک اعتماد موجود ہے، اور اس میں مکتوب امیر المومنین علیہ السلام کا موجود ہے، اور اس کے اپنے کلمات، مکتوب کے کلمات بھی یہی بتاتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے صفین کے خلاف عمر بن ابی سلمہ مخزومی کو طلب کیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے 38 ہجری کے بعد چند مہینے یا 1 سال نعمان بن عجلان وہاں کا حاکم رہا۔ نعمان بن عجلان کو جب حکومت ملی تو اس نے وہاں پر اقربہ پروری شروع کر دی، کیونکہ ایک مسلمانوں میں خلیفہ سوم کی جو حکومت تھی اس میں یہ مرض ایک عمومی طور پہ اسلامی ریاست کو لگ چکا تھا، اور عموماً حکام بالا، منصبدار، اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے افراد وہ اقربہ پروری کرتے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھر بھر کے نوازتے تھے، اور مسلمانوں کے بیت المال سے خیانت کر کے اپنے رشتہ داروں کو کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی کچھ اسی طرح کے تسلسل سمجھے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام نے چونکہ عدالت کو معیار بنایا اس لیے سخت محاسبہ کیا۔ اب ہم نعمان بن عجلان زرائقی کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ کون اور کہاں سے تھے۔ ان کا نام ابن حجر عسقلانی نے ذکر کیا ہے کہ نعمان بن عجلان بن نعمان بن عامر بن زرائق انصاری ہے، اسی قبیلہ بنی انصار سے ان کا تعلق ہے، اور قبیلہ بنی انصار کی ایک شاخ ہے زرائق، اسی نسبت سے انہیں زرائقیون کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آج کے دور میں بھی مثلا ہمدانی ہے، خمینی ہے، خمین سے تعلق تھا اس لیے خمینی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا، یا اسی طریقے سے نجفی ہے، قمی ہے، تو بعض اوقات قبیلوں سے نسبت دے کے افراد کو جانا جاتا ہے، اس لیے زرائقی ان کو کہا گیا، نعمان بن عجلان کو۔ نعمان بن عجلان کے بارے میں الاصابہ میں ابن حجر عسقلانی نے جلد نمبر 6 صفحہ 352 میں
8000 رقم ہے راوی کے 8767۔ اس میں ذکر کیا ہے کہ قبیلہ انصار کے اندر یہ ایک جانا پہچانا اور شہرت یافتہ شخص تھا، اور اسے قبیلہ انصار کی زبان کہا جاتا تھا، لسان الانصار۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت بڑا شاعر تھا، اور اس نے قبیلہ انصار کی حمایت میں بہت زیادہ اشعار اور ابیات کہے، اور ان کی کھلے عام اپنے قبیلے کی حمایت کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا لسان الانصار نام، یعنی انصار کی زبان کہا جاتا تھا۔ قبیلہ انصار مدینہ منورہ میں رہنے والا ایک قبیلہ تھا، اور اسی نے مہاجرین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کیا 1 ہجری کو، اور انہوں نے بڑی قربانی دی۔ قرآن کریم میں بھی آیات ان سے متعلق آئی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام سے ان کے دل بہت جڑے ہوئے، اور یہ بڑے نرم دل افراد تھے، سوائے چند افراد کے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض اور کینہ یا نفرت رکھتے تھے، لیکن عموماً قبیلہ انصار جو کہ اصل باشندے ہیں مدینہ منورہ کے، اور انہوں نے ہی ابتدا میں دین اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیں، اور انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین استقبال فرمایا۔ تو اس قبیلے سے قبیلہ انصار سے تعلق ہونے کی وجہ سے ایک معاشرے، اسلامی معاشرے مدینہ ہی کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر ایک اچھا چہرہ شمار ہوا کرتا تھا۔ اب یہ باعزت لوگ تھے اس معاشرے کے، لہٰذا جب جناب حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام، یہ جب جناب حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے جنگ احد میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حمزہ کا بہت سوگ اور غم منایا تھا، اور بڑے اس میں گریہ آہوزاری بھی کرتے رہے، اور خصوصی حکم دیا کہ سید الشہداء جناب حمزہ کا سوگ منایا جائے۔ اور ہمارے ہاں بھی بڑی ان کی روایات جناب حمزہ سے آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدید محبت تھی جناب حمزہ سے، کہ آخری وقت تک جناب حمزہ کی شہادت کی تلخیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے دور نہیں ہوئیں۔ جناب حمزہ کی جو زوجہ تھیں خولہ بنت قیس کی شادی جناب حمزہ کی شہادت کے بعد نعمان بن عجلان سے ہوئی۔ اس وجہ سے بھی نعمان بن عجلان مسلمانوں کے اندر ایک جانی پہچانی شخصیت کے طور پہ سامنے آیا، لہذا قبیلہ انصار سے اس کی وابستگی اور اس کی شہرت، اور خولہ بنت قیس کے ساتھ اس کا نکاح، تو لہذا ایک شہرت یافتہ یا جانی پہچانی ایک شخصیت تھی۔ امام علی علیہ السلام نے اس کو بحرین کا والی بنا دیا۔ بحرین دور ہے مدینہ سے کافی، اس لیے یہ توقع نہیں تھی کہ اس اپنے قبیلے کے افراد کو وہاں منتقل کرے یا پیسہ کھلائے، کیونکہ اسے مدینہ کی کوئی تولیت نہیں تھی۔ مدینہ اور مکہ اور اس طرح سے جو اہم شہر ہیں، ان کو بڑے مضبوط ہاتھوں میں امام علی علیہ السلام نے رکھا تھا۔ اب نعمان بن عجلان زریقی، اس کو جب ادھر کی حکومت دی، تو امام کی یہ روش تھی کہ جتنے بھی سیاسی منصبدار تھے ان کے پیچھے جاسوس لگا دیتے تھے، تو امام علیہ السلام کو کچھ خبر ملنا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو ہمارے پاس رجال کی اہل سنت کی معروف کتب ہیں اس میں زیادہ وارد نہیں ہوا۔ ہاں، زرقلی نے اعلام میں ذکر کیا ہے، معروف ایک شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حالات زندگی کے اوپر کتاب لکھی، الاعلام کے نام سے وہ معروف ہے۔ انہوں نے یہ صرف اتنا ذکر کیا ہے کہ نعمان بن عجلان زریقی اپنے رشتہ داروں کو بہت بھر کے دیا کرتے تھے، اور بڑا ان کی پر پیسہ لوٹاتے تھے۔ اب اس کی خبر مل گئی، اور جنگ صفین میں شرکت بھی کی۔ یہ ایک اور دلیل بنتی ہے کہ جنگ صفین میں کچھ شرکت کرنا، اور اس کے بعد عمر بن ابی سلمہ مخزومی کو بلا لینا، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے چونکہ جنگ صفین طویل ایک جنگ تھی، کئی اس کے اندر معرکے ہوئے، پھر وقفہ آ جاتا، پھر جنگ شروع ہو جاتی، تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ابتدائے جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام نے عمر بن ابی سلمہ مخزومی کو طلب نہیں کیا، بلکہ نعمان بن عجلان نے ابتدا میں شرکت کی، اور اس کے بعد عمر بن ابی سلمہ مخزومی کو بلا لیا اور اس کی جگہ بھی اس کو قرار دیا۔ لیکن جب اس کو قرار دیا تو یہ اپنے گمان میں یہ بیٹھا ہوا تھا امام علی علیہ السلام جنگوں میں مصروف ہیں، اور ان علاقوں میں ان کا کوئی اثر تو ہے نہیں فوراً، تو اس نے اقربا پروری شروع کر دی اور اپنے لیے بھی کچھ اموال بنانا شروع کر دیے۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ہوئی تو تاریخ یعقوبی میں خط موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ابتدا میں تنبیہی خط لکھا، جیسا کہ امام کی روش ہم پیچھے جان چکے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام فوراً اس کی پر کوئی حد جاری کر کے معزول نہیں کرتے تھے۔ بہرحال حد تو تب جاری ہوتی ہے جب گواہ آ جائیں، اور اگر گواہ آ جائیں تو پھر تو پکا حد جاری کرنا ہی ہے۔ یہ تو جاسوسوں کی خبر ہے جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے تنبیہی خط پڑھ دیتا ہوں۔ امام نے 2 تنبیہی خط لکھے، اور جب نعمان بن عجلان کو یہ پتہ لگا، یعنی یہ خط پہنچے، تو جان گیا کہ امام علی علیہ السلام کو میرے سب کرتوتوں کی خبر ہو رہی ہے، تو وہ خاموشی کے ساتھ نکل کے پھر معاویہ کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ آپ کی خدمت میں یہ خط پڑھا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم عمر بن ابی سلمہ مخزومی کو مطالعہ کریں گے کہ انہی کے ضمن میں چونکہ نعمان بن عجلان زرائقی کا تذکرہ آیا ہے، لہذا مکتوب نہج البلاغہ کو پڑھنے کے لیے ہمیں عمر بن ابی سلمہ مخزومی کی شخصیت پر منتقل ہونا پڑے گا۔ لیکن یہ مکتوب یہ نہج البلاغہ میں موجود نہیں ہے جو نعمان بن عجلان کو لکھا گیا، اس کو تاریخ یعقوبی نے اپنی تاریخ، جسے تاریخ یعقوبی کہتے ہیں، اور یہ اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے، اس کتاب کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے۔ اس مکتوب کو آپ ملاحظہ کریں کہ امام علی علیہ السلام کو جاسوسوں سے یہ خبر ہوگی، یہ یعقوبی نے قال الیعقوبی بلغ علیا ان نعمان بن عجلان قد ذهب بمال البحرین، کہ یہ خبر جاسوسوں سے ہوئی کہ بحرین کا مال چوری کر لیا ہے نعمان بن عجلان نے۔ فکتب الیہ، تو امام علی علیہ السلام نے یہ مکتوب لکھا، اما بعد فإنہ من استہان بالامانہ، کہ جو شخص بھی امانت کو ہلکا سمجھتا ہے، وراغب فی الخیانہ، اور خیانت میں دلچسپی رکھتا ہے، رغبت اختیار کرتا ہے، ولم ینزہ نفسہ ودینہ، اور اپنے وجود کو اور اپنے دین کو وہ بچا کے پاک و پاکیزہ نہیں رکھتا، اخل بنفسہ فی الدنیا، اپنے آپ کو دنیا کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، دنیا کی زینتوں کی طرف دوڑتا ہے، وما یشفی علیہ بعد امر و ابقى و اشقى و اطول، اور اسے کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس کے بعد، اس دنیا کے بعد اس کو جو ایک تلخیاں ملیں گی اور جو ہمیشہ رہ جانے والی زندگی ہے اور انتہائی انسان کے اوپر مشقت والی زندگی اور طولانی زندگی ہے، اس کا کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں ہے، اس کی تلخیاں بھول چکا ہے اور زینت دنیا کی رونقوں میں مست ہو چکا ہے۔ فخف اللہ، اے نعمان بن عجلان، اللہ سے ڈرو، انک من عشیرۃ ذات صلاح، تمہارا ایسے قبیلے اور خاندانوں سے تعلق ہے کہ جو صالح افراد ہیں، فکن عند صالح الظن بک، اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہارے بارے میں میرا حسن ظن نہ ٹوٹے، اس لیے میرے حسن ظن کو باقی اپنے بارے میں رکھو، وراجع ان کان حقا ما بلغنی عنک، اور وہ حق میری طرف پلٹا دو کہ جس کی خبر مجھے ملی ہے کہ تم نے اسے چرایا ہے، ولا تقلبن رأی فیک، تو دیکھو میری رائے تمہارے بارے میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، واستنظف خراجک، اپنے خراج کو پاک صاف کرو، ثم اکتب الی لیأتی رأی امری، تو پھر وہ سارا حساب کتاب لکھ کے میری طرف بھیج دو اور انتظار کرو کہ میں اپنی رائے تمہاری طرف اپنے حکم کے ساتھ بھیجوں انشاءاللہ۔ یہ ایک تنبیہی خط تھا جو نعمان بن عجلان زرائقی کو لکھا گیا۔ اس کے بعد ایک اور خط امام علی علیہ السلام نے لکھا، یا یہ کہہ لیں کہ اسی خط کی ایک اور ہمارے پاس سند سے یہ خط وارد ہوا جس میں چند الفاظ اضافہ ہیں، اس لیے وہ خط بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ اوپر والا تاریخ یعقوبی میں تھا۔ اب جو میں خط آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو نعمان کو لکھا، وہ انصاب الاشراف جو کہ بلاذری کی کتاب ہے اس سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ بلاذری نے جلد نمبر 2 صفحہ 388 میں 88 میں یہ لکھا ہے، اما بعد فإن من أدى الأمانة وحفظ حق الله في السر والعلانية، وہ شخص جو امانت کو ادا کرتا ہے اور اللہ کے حق کی پوشیدگی میں اور اظہار اعلانیہ طور میں بھی حفاظت کرتا ہے، وَنَزَّهَ نَفْسَهُ وَدِينَهُ مِنَ الْخِيانَةِ،
اور اپنے آپ کو اور اپنے دین کو خیانت سے پاک اور منزہ کیے رہتا ہے، کان جدیراً بأن یرفع اللہ درجتہ فی الصالحین، تو پھر اللہ کے لیے یہ حق بنتا ہے کہ اللہ اس کے درجات کو صالحین میں شمار کرے، صالحین میں اس کے درجات کو اللہ مزید بلند کر دے۔ وَيُؤْتِهِ أَفْضَلَ ثَوَابِ الْمُحْسِنِينَ، تو پھر بہترین یہ ہے، افضل ترین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محسنین کا افضل ترین ثواب عنایت فرمائے۔ لیکن وَمَن لَّمْ يُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَدِينَهُ عَنْ ذَلِكَ، لیکن جو شخص اپنے آپ کو اور اپنے دین کو وہ ان خیانتوں سے پاک نہیں رکھتا، اخل بنفسہ فی الدنیا، اپنے نفس کو لے کے دنیا کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور دنیا کی رونقوں میں مست ہو جاتا ہے، وَأَوْبَقَهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اپنے آپ کو خود ہی اپنے نفس کو ہلاکتوں میں ڈال دیتا ہے، تو فَخَفِ اللَّهَ فِي سِرِّكَ وَجَهْرِكَ، تو دیکھو اللہ سے ڈرو اپنے پوشیدگی میں بھی اور اپنے اعلانیہ زندگی میں بھی، یعنی ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو اور اپنے تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ عَنْ أَمْرِ مَعَادِكَ، اپنی موت کے بارے میں، قیامت کے امر میں تمہیں غافلین میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّكَ مِنْ عَشِيرَةٍ صَالِحَةٍ، تمہارا تعلق قبیلہ انصار کی ایک صالح اور پاکیزہ شاخ سے ہے، ذات تقوی وعفت وامانت، کہ جو تقوی سے پہچانی جاتی ہے، عفت اور امانت کو ادا کرنے والی ہے۔ اور یہ وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے نعمان کو امام علی علیہ السلام نے چنا، کیونکہ زرائقی جو شاخ تھی قبیلہ انصار کی، یہ متقی افراد اس میں زیادہ تھے، یا متقی لوگ تھے، پاک اور پاکیزہ لوگ تھے، اور امانت ادا کرنے والے افراد تھے۔ پھر فرماتے ہیں امام وَكُنْ عِنْدَ صَالِحِ ظَنِّ بِكَ، کہ میرے جو حسن ظن ہے وہ تمہارے بارے میں وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، وہ اسی طرح سے صالح اور سالم رہنا چاہیے۔ والسلام۔ یعقوبی لکھتے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام کو یہ کتاب یا یہ رسالہ یا مکتوب جب نعمان بن عجلان کو پہنچا، علم انہ قد عرف بامرہ، تو اس نے پہچان لیا کہ اس کے کاموں کا امام علی علیہ السلام کو پتہ چل گیا ہے، تو حمل المال، مال اس نے اٹھایا، ولحق معاویہ، اور خاموشی کے ساتھ جا کے معاویہ کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ یہ جو شخص تھا یہ کیوں اس طرف اس نے فرار کیا؟ کیونکہ عمر بن ابی حمزہ وہ در حقیقت بحرین کے والی تھے۔ بحرین کے جو والی ہیں عمر بن ابی حمزہ ابی سلمہ مخزومی، اب ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جناب ام سلمہ کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ میں آپ کے سامنے جناب ام سلمہ، کیونکہ ان کی تفصیل ایک ہے، یعنی تفصیلی شخصیت ہیں، بڑی شخصیت ہیں، شیعہ سنی دونوں میں انتہائی محترم ہیں، احادیث مبارکہ ہمارے ہاں متعدد روایات اہل بیت علیہم السلام سے جناب ام سلمہ سے ہی آئی ہیں، اور جناب ختیجہ کبریٰ علیہ السلام کے بعد افضل ترین زوجہ رسول وہ جناب ام سلمہ شمار ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کے تذکرے کو ہم مختصر طور پہ پڑھتے ہیں تاکہ عمر بن ابی سلمہ مخزومی کی شخصیت سے واقف ہو سکیں، کہ آپ آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریاست اسلامی امام علی علیہ السلام کے دور میں تھی، ان کے حکمران آج آہستہ آہستہ ہمارے سامنے علمی طور پہ آشکار ہو رہے ہیں۔ عمر بن ابی سلمہ المخزومی، ان کی والدہ کا نام ہے ام سلمہ۔ ام سلمہ کی حالات میں ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ 201 راوی کا رقم ہے، کیونکہ یہ ڈکشنری کی طرح کتابیں لکھی جاتی ہیں جو رجال کی ہیں، آپ نمبر سے ڈھونڈ سکتے ہیں، جلد صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مختلف طبع اور چاپ مختلف ہوتی ہیں، تو آپ رقم راوی دیکھیں تو وہ اسی میں وہ نام بھی ہوگا۔ تو سیر الاعلام النبلاء میں 20 نمبر اور راوی پہ جناب ام سلمہ کے حالات درج ہیں۔ ام سلمہ ان کا تذکرہ ذہبی نے اس طرح سے کیا ہے، میں تیز تیز بعض حصے اس کے پڑھوں گا کیونکہ طویل تذکرہ ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے، کہ ام المومنین نام تھا ان کا ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ، ہند نام تھا، ہندہ نہیں، ہند بنت ابی امیہ المخزومیہ۔
اچھا، ان کے القاب کیا ہیں؟ سیدہ، محجبہ، طاہرہ، یہ 3 ان کے القاب ہیں۔ سیدہ بھی کہا جاتا تھا، محجبہ بھی حجاب سے محجبہ بھی کہا جاتا تھا، اور طاہرہ کہا جاتا تھا۔ پورا نام ان کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، ہند بنت ابی امیہ بنت مغیرہ بنت عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ المخزومیہ ہے۔ ایک تھوڑی سی تعجب آور چیز ہے، آپ اس کو نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد ہیں، ہم ممکن ہے کہ ان ازواج کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکیں۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ازواج کا وہ دائرہ ہے کہ مکتب تشیع ان کی انتہائی جلالت اور قدر اور بلند منزلت اور رفعت کی قائل ہے، اور ان سے روایات بھی لیتی ہے، اور ان کا تذکرہ کثرت سے کرتی ہے، اور باقاعدہ ان کے ایام مناتے ہیں مکتب تشیع میں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امہات المومنین کے مخالف ہیں مکتب تشیع، ایسا اصلا نہیں ہے۔ اور اہل سنت بھی ان کا احترام، کیونکہ اہل سنت تمام ہی صحابہ اور تمام امہات المومنین اور اکثر بیشتر تابعین کا احترام بجا لاتے ہیں، اور اس کی بنیاد بھی بعض ان کے ہاں روایات ہیں۔ بہرحال اس وقت تذکرے کے اعتبار سے ہمارے ہاں تمام امہات المومنین کا احترام اور ان کی عزت اور کرامت کو باقی رکھنا واجب اور ضروری ہے، جیسا کہ رہبر معظم اور مراج اعظام کا فتویٰ بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو میں آپ کی خدمت میں تقسیم بیان کر رہا ہوں وہ تذکرے کے اعتبار سے ہے کہ آپ کو بعض ازواج کا تذکرہ اہل سنت کے ہاں بار بار ملے گا، اور بعض ازواج کا تذکرہ مکتب تشیع میں بار بار ملے گا۔ مکتب تشیع میں جن زوجہ کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، ان میں سب سے اوپر سر فہرست نام جن کا ہے وہ جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کثرت سے تذکرہ کیا کرتے تھے، یہی وجہ بنی کہ مکتب تشیع اور ائمہ علیہم السلام میں بھی ان کا تذکرہ رائج ہو گیا، اور یہ بخاری اور صحیح مسلم دیگر کتب میں بھی ہے حضرت عائشہ سے کہ وہ کہتی ہیں کہ کانا یکثر ذکر ختیجہ، جناب ختیجہ کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فرمایا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ دوسرا بڑا نام ہے ام سلمہ، مکتب تشیع میں ان کا نام بہت زیادہ آتا ہے۔ تیسرا نام ہے جناب ماریہ قبطیہ، کہ ام المومنین ماریہ قبطیہ جن سے جناب ابراہیم پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، اور کچھ بڑے ہو کے ان کی وفات بھی ہوئی۔ اس کے مقابلے میں بعض نام ہیں کہ وہ مکتب تشیع میں بہت قلیل لیے جاتے ہیں، یا قبول ان سے روایات کو عموماً نہیں کیا جاتا مکتب تشیع میں۔ اس کی بنیادی وجہ امام علی علیہ السلام سے ان کی جنگ یا ان سے ایک قسم کا ٹکراؤ ہے۔ لیکن اہل سنت ان کے نام بہت کثرت سے لیتے ہیں، وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اور تیسری حضرت زینب بنت جہش ہیں۔ یہ 3 چونکہ ان کے امام علی علیہ السلام، یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ ایک نو گروپ تھا، اور جناب ام سلمہ جو ہیں وہ جدا تھی۔ بقیہ درمیان میں ازواج آتی ہیں جن کا تذکرہ بہت طویل طور پہ وارد ہی اصلاً نہیں ہوا، لیکن یہ 2 ہمارے پاس نام 2-3 نام آتے ہیں۔ ایک کا تذکرہ مکتب تشیع میں بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، ام سلمہ، جناب ختیجہ، جناب ماریہ قبطیہ، ان کی باتیں علماء تشیع زیادہ کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جہش، ان کا تذکرہ آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت میں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک صرف بیان کی حد تک بات تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ ام سلمہ، جناب ام سلمہ کا مرتبہ مکتب تشیع کی نظر میں بہت بلند ایک مرتبہ ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں بنت عم خالد بن ولید سیف اللہ، کیونکہ اہل سنت سیف اللہ کہتے ہیں خالد بن ولید کو۔ خالد بن ولید کی کزن تھیں، چچا زاد یہ تھیں، یعنی ان کے چچا کی بیٹی تھیں جناب ام سلمہ۔ وبنت عم ابی جہل بن ہاشم، ابو جہل ہے اس کی بھی چچا کی بیٹی تھی، کیونکہ پیچھے سے رشتے ایک بنتے ہیں۔ البتہ اس طرف توجہ رہے کہ بعض اوقات ایک شخصیت ہوتی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض اور غضب کی حالت میں گئے ہوں، امام علی علیہ السلام سے شدید بغض ہو، جیسے خالد بن ولید کے کلمات ملتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید غضبناک ہوئے، جناب عمار کے ساتھ بھی بڑی سخت ان کی لگا کرتی تھی، اور جناب عمار یاسر کو گالیاں دیا کرتے تھے کہ اہل سنت کی صحیح سند روایت میں آیا، اور پھر عمار روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، اور پھر رسول اللہ نے خالد بن ولید کو منع کیا، یا خالد بن ولید
جیسے یمن والا واقعہ واضح کہا کہ میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بغض اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احادیث امام علی علیہ السلام کے حق میں ارشاد فرمائیں۔ اگر اس طرح کی شخصیت ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے والدین بھی قابل قبول نہیں ہیں، بہن بھائی بھی قابل قبول نہیں ہیں، دیگر رشتہ دار بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ ہمارے پاس شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح السند روایات ہیں، روایت ہے امام معصوم امام صادق علیہ السلام سے کہ صحیح السند روایت میں امام نے 5 خواتین کی ضمانت دی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گی، اور ان میں سے ایک خالد بن ولید کی والدہ بھی ہے۔ وہ بہت محب اہل بیت علیہ السلام تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اطاعت گزار خاتون تھیں۔ اسی طرح سے خالد بن ولید کی یہ کزن لگتی ہیں، چچا کی بیٹی تھی جناب ام سلمہ۔ کانت قبل النبی عند اخیہ من الرضاعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضاعی بھائی تھے، جسے کہتے ہیں دودھ پیتے بھائی تھے، جن کا نام تھا ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی، قبیلہ مخزومی سے تعلق رکھتے تھے، اور بڑے صالح اور نیک اور پاکیزہ انسان تھے۔ دخل بها النبی فی سنہ 4 من ہجرہ، 4 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ازدواج فرمایا اور قربت اختیار کی۔ ہوا یہ کہ ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی یہ ہجرت سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ جب وہ پہلا وفد حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا تو جناب ام سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ ادھر ہی ہجرت کر کے چلی گئیں، اور وہاں پہ یہی عمر بن ابی سلمہ حبشہ میں ہجرت کے 2 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی ابھی بہت چھوٹے تھے کہ ان کے والد شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد پھر ام سلمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواج کیا۔ آگے آپ ملاحظہ کریں کہ کانت من اجمل النساء و اشرفہن نسبا، کہ عرب خواتین میں بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھی ام سلمہ، اور نسب کے اعتبار سے انتہائی باشرف خاتون تھی۔ وکانت آخر من مات من امہات المؤمنین، تمام امہات المؤمنین میں جو سب سے آخر میں جن کی وفات ہوئی ہے وہ ام سلمہ ہی ہیں۔ عمرت حتی بلغہا مقتل الحسین الشہید، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور ان کو یہ خبر پہنچی، فوجمت لذالک وغشی علیہا، تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی تو غش کھا کے بے ہوش ہو گئیں۔ وحسنت علیہ کثیرہ، اور بقیہ عمر پوری حزن و غم میں گزار دی۔ لم تلبث بعدہ الا یسیرا، اور اتنا اس کا دکھ اور غم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا لیا کہ کچھ مدت ہی اس کے بعد زندہ رہیں۔ وانطلقت الی اللہ، اور اس کے بعد انتقال کر گئیں۔ وَلَهُ اولاد صحابیون، ان کی 3 بیٹے تھے، 3 اولاد وہ صحابی نکلی۔ عمر ہیں، یہی عمر بن ابی سلمہ مخزومی، دوسری ہیں سلمہ جو کہ جناب ام سلمہ ہی کے بیٹے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ان کی کنیت ام سلمہ پڑی، کیونکہ کنیت ہمیشہ باپ یا ماں کی طرف اب یا کو نسبت دے کے بنتی ہے۔ مثلا امام علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے حسن تھے، انہیں ابو الحسن کہہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم تھے، انہیں ابو القاسم کہہ دیا جائے گا۔ اسی طرح سلمہ تھے ان کے بیٹے، اس وجہ سے انہیں ام سلمہ کہا جاتا تھا، اور ایک ان کی بیٹی تھی زینب۔ متعدد ان سے روایات شیعہ سنی دونوں ہی کتب میں منقول ہیں، اور وہ معروف روایت وہ اہل سنت میں بھی آئی ہے اور شیعہ کتب میں بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ سرخ ہو جائے، یہ کربلا کی مٹی ہے اور اسے سنبھال کے رکھو، جب سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ حسین ابن علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ روایت معروف روایت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات 59 ہجری کو ذی القعدہ میں ہوئی، 59 ہجری، کوئی بہت واضح نہیں آیا لیکن 59 ہجری کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ بعض ان کے بارے میں چیزیں بیان آپ کی خدمت میں کی جاتی ہیں کہ ان کے جب شوہر وفات پا گئے تو ان کو اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی، تو ام سلمہ خود کہتی ہیں کہ میرے شوہر جب قریب تھے وفات کے تو بلغانی انہ لیس امرات یموت زوجہا، تو مجھے یہ بات انہوں نے ام سلمہ نے اپنے شوہر کو کہا
کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جس خاتون کا بھی شوہر مر جائے وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور وہ اگر جنت میں سے ہو، ثُمَّ لَمْ تَزَوَّجْ، اور وہ خاتون پھر اس کے بعد شادی نہ کرے، إِلَّا جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، تو اللہ اسے جنت میں دونوں کو ملا دیتا ہے۔ یعنی شوہر مر گیا، بیوی نے کوئی شادی نہیں کی، اور اس کے بعد جنت میں، یعنی پھر بیوی مر گئی تو جنت میں دونوں مل جائیں گے۔ تو یہ بات ام سلمہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے ابو سلمہ کو کہی۔ پھر یہ ابو سلمہ نے ایک دن انہیں بلایا اور پھر قسم لی اور کہا کہ ایک مجھ سے وعدہ کرو۔ تو کہا کہ کیا؟ وہ کیا وعدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسے رد نہیں کرو گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خلاصہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ میں رد نہیں کروں گی۔ کہا کہ پھر میرے بعد حتماً شادی کرنا، کیونکہ عربوں میں ایک تو رواج بھی تھا، زندگی بھی سخت اور مشکل ہوتی تھی، اور ام سلمہ ایک نوجوان تھیں، جوانی ہی کے عالم میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ تو ام سلمہ بہرحال گریہ آہوزاری کی اور اس عہد و پیمان کو اس طور پہ نبھایا، اپنے طور پہ وہ راضی نہیں تھی اس بات سے۔ ذہبی نے لکھا ہے کہ جب وہ ان کے شوہر وفات پا گئے اور عدت ختم ہو گئی تو سب سے پہلے جنہوں نے نکاح کی درخواست بھجوائی وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر تھے۔ خطبہا ابو بکر فردت ہو، تو خلیفہ ابو بکر کو انہوں نے رد کر دیا۔ ثم عمر، پھر عمر نے نکاح کا پیغام بھجوایا، فردت ہو، تو ام سلمہ نے رد کر دیا۔ فبعث الیہا رسول اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھجوایا۔ فقالت مرحبا، کہ میں رسول اللہ کو کیسے انکار کر سکتی ہوں، میں انہیں مرحبا اور لبیک کہتی ہوں۔ لیکن جو پیغام لے کے آیا تھا اسے کہا کہ اخبر رسول اللہ، رسول اللہ کو یہ بتا دینا، انی غیری، کہ مجھ کے اندر چند نقائص ہیں۔ 3 انہوں نے نقائص بیان کی۔ اولا انی غیری، میں غیرت مند ہوں، کیونکہ روایات میں آیا کہ خاتون کا غیرت کھانا کفر ہے اور مرد کا غیرت کھانا ایمان ہے۔ خاتون کے غیرت کھانے سے مراد یہ ہے کہ اگر شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہو اور اس کے اوپر پہلی جو اس کی زوجہ ہے یا بیوی ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرے یا اس کو منع کرے، تو یہ خاتون کا غیرت کھانا ہے، جوش میں آنا۔ یعنی کسی خاتون سے شوہر دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے تو پہلی بیوی آڑے آئے تو یہ عورت کا غیرت کھانا ہے، جسے کفر کہا گیا ہے۔ اور مرد کا غیرت کھانا یہ ہے کہ اگر وہ اپنی خاتون کو یا زوجہ کو نامحرم مرد کی طرف مائل دیکھے تو اس کے اوپر جو شوہر ہے وہ غصے ہو، اسے عین ایمان کہا گیا۔ تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد زوجات تھیں تو ام سلمہ نے پہلے کہہ دیا کہ میں کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ صرف نکاح کے اعتبار سے نہیں، دیگر بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، خصوصاً جب زوجات زیادہ ہوں تو یہ ضرور ہوتا ہے فلاں زوجہ کی باری یا فلاں کی باری ہے، ایک کی باری اس طرح آگے پیچھے ہو جائے تو اگلی جو ہے وہ غصہ کیا کرتی تھی، یا کوئی زیادہ آ کے بول جائے زوجہ تو آگے سے ام سلمہ چپ رہنے والی نہیں ہیں۔ ماریہ قبطیہ بیچاری چپ رہتی تھی، ان کے اوپر بھی بول جاتے تھے اب آس پاس ازواج، لیکن وہ خاموش ہو کے صبر کرتی۔ لیکن ام سلمہ سخت جواب دے دیا کرتی، یہ مطلب ہے کہ انی غیری۔ دوسرا کہا انی مصیبتن، یعنی میرے دل میں میرے شوہر کی محبت ہے، یا یہ کہہ لیں کہ بعض جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ میرے دل میں مجھ سے پہلے بھی ایک شوہر ہے، اس کے میرے دل کے اندر ایک قدر محبت موجود ہے۔ اور تیسری انی مصیبتن، اس سے مراد یہ ہے کہ میرے بال بچے ہیں، 5 یا 6 ان کے بچے تھے، تو میں بچوں والی ہوں اور وہ آپ کے اوپر ویسی بوجھ بن جائیں گے۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَوْلِيَاءِ شَاهِدًا، اور میرے اور اولیاء کوئی بھی نہیں ہے کہ جو شاہد بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو پیغام بھجوایا، جہاں تک مصیبت کی بات ہے تو اللہ کافی، ان اللہ سیکفیکی صبیانک، تمہارے بچوں کا اصل میں اللہ وارث ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کافی ہے۔ اور یہ کہنا ہے کہ میں غیرت، بہت زیادہ غیرت ہے، سأدعو اللہ ان یذھب غیرتک، کہ آپ کی غیرت کو اللہ دور کر دے، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ اور جہاں تک اولیاء کی بات ہے تو مجھ سے ہر کوئی راضی ہے اور اس چیز کی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔
فلیس احد منہم، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں، یعنی لیس احد من اولیاء شاہدن کہ میری طرف سے کوئی شاہد نہیں بننے والا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ سے راضی نہ ہو، یعنی مراد تھی کہ ممکن ہے میرے کوئی عزیز رشتہ دار آپ سے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ سے اس طور پہ نہیں الجھے گا۔ اس کے بعد جناب ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، اور اس طرح عمر بن ابی سلمہ مخزومی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدائی عمر میں ہی آ گئے۔ حبشہ سے جب وہ واپس آئے تو 4 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گئے، اور ایک روایت میں بھی وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ نے عمر بن ابی سلمہ کو کہا کہ اے عمر، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، آرام سے کو، کھانے کے آداب بتائے۔ اہل سنت کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور اس کے ذیل میں واقعہ ذکر کیا جائے جس سے ہمیں ازواج کے درمیان کا ایک ربط پتہ لگ جائے، اور بقیہ ہم واقعات کو ترک کرتے ہیں کیونکہ جناب ام سلمہ کی حیثیت زیادہ ہے، اور ان کی طرف آیت تطہیر کا بھی بیان آیا ہے کہ یہ آیت ان کی طرف اتری۔ ممکن ہے کہ حضرت عائشہ سے بھی یہ بیان آیا ہے، لیکن ام سلمہ کے پاس خصوصی طور پہ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ حضرت عائشہ اس روایت کی ناقل ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے وہی بیان کرتی ہیں۔ قالت کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں لما تزوج نبی ام سلمہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا، حزنت حزنا شدیدا، تو میں بہت شدید غمناک اور حزین ہو گئی۔ لما ذکروا لنا من جمالها، کیونکہ لوگوں نے خود دیکھا ہوا نہیں تھا ام سلمہ کو انہوں نے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہوتا بڑی خوبصورت ہیں اور بڑی جمیل اور حسین اور جمیل ہیں، فتلطفت حتی رأیتها، تو میں اس لیے حسین اور جمیل ہوگی کہ رسول اللہ پہ یہ بازی لے جائیں گی اور رسول انہی کی طرف مائل رہیں گے، ہماری طرف توجہ ہی نہیں کریں گے، لیکن میں دل میں یہ بڑا وہ دل میں میرے رغبت آتی تھی جا کے دیکھوں تو صحیح کہ کیسا حسن و جمال ہے۔ فتلطفت، تو اس لیے میں اس دل کے اس دباؤ کی وجہ سے کہ جا کے میں دیکھ کے آؤں، حتی رأیتها، میں نے جا کے دیکھ لیا۔ جب ام سلمہ کو دیکھا فرأیتها واللہ، کہتی ہیں قسم اٹھا کے کہتی ہیں واللہ اضعاف ما وصفت لی فی الحسن، تو جتنا حسن و جمال مجھے بیان کیا گیا تھا قسم بخدا وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر حسین و جمیل تھی۔ فذکرت ذلک لحفصہ، میں نے یہی بات پھر حفصہ کو بھی بیان کی۔ وکانتا یدن واحدتا فقال اللہ واللہ ان ہذہ للغیرہ، اب سوچا کہ کوئی اس طرح سے پھر ہم دباؤ وغیرہ ڈالیں، تو حفصہ نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت غیرت مند ہیں، یعنی ہماری ان کے سامنے نہیں چلے گی۔ ما ہی کما تقولین انہا لجمیلۃ، جب حفصہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ ام سلمہ بہت حسین اور جمیل ہیں۔ فرأیتها بعد فکانت کما قالت حفصہ، اور پھر آگے اس طرح سے تذکرہ ہے۔ یہ جناب ام سلمہ کا ایک نو تذکرہ تھا۔ جناب ام سلمہ چونکہ مخزومیہ قبیلے سے تھیں، مالی طور پہ مضبوط گھر بھی ان کا تھا، اور اموال کے اعتبار سے بھی وہ ضعیف نہیں تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنا رکھ رکھاؤ بڑا خوب رکھا ہوا تھا، وہ غلام بھی ان کے پاس تھے، اور ایک ان کا رعب اور دبدبہ بھی تھا جناب ام سلمہ کا، اور فرزند بھی تھے، فرزند پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زیر نگرانی رہے، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کے خدمت گزار و عاشق تھے۔ عمر بن ابی سلمہ کے بارے میں اب تاریخ میں دیکھیں کہ کس طرح سے وارد ہوا ہے۔ عمر بن ابی سلمہ کا جو تذکرہ ذہبی نے ہی لکھا ہے، ذہبی نے تاریخ الاسلام میں عمر بن ابی سلمہ کا تذکرہ تھوڑا طولانی لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں۔ عمر بن ابی سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، ابو حفص ان کی کنیت تھی، مخزومی قبیلے سے تھے، مدنی اس لیے کہا جاتا ہے مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، اور 81 ہجری میں 81 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ عبد الملک بن مروان کا غالباً دور تھا۔ ربیب رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی حمزہ ابی سلمہ مخزومی کو پالا تھا، ان کی صحبت یعنی صحابی بھی ہیں اور روایات بھی ان سے وارد ہوئی ہیں۔ اچھا، ان سے مختلف صحابہ نے بھی روایت کی ہے، تابعین نے ان سے نقل بھی کیا ہے،
اور خندق میں بھی یہ موجود تھے۔ خندق میں خواتین کے اوپر انہی کو قرار دیا ہوا تھا۔ اتم حسان کے موقع پہ خواتین کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر اور عمر بن ابی سلمہ کو ٹھہرایا تھا۔ اور ابن عبد البر نے لکھا ہے کانا مع علی یوم الجمل، جنگ جمل میں عمر بن ابی سلمہ نے شرکت کی، فاستعملہ علی فارس وعلی البحرین، امام علی علیہ السلام نے عمر بن ابی سلمہ کو فارس اور بحرین کے اوپر حاکم بنایا، اور یہ 83 ہجری کو مدینہ میں انتقال ہوا۔ بعض 81 ہجری کہتے ہیں، بعض 83 ہجری کہتے ہیں۔ اچھا، ذہبی نے پھر خود لکھا ہے کہ کانا شابن، کیونکہ اختلاف ہے ان کی عمر کے بارے میں کہ آیا یہ حبشہ میں ہجرت سے 2 سال پہلے ان کی پیدائش ہے یا نہیں، یہ اس سے بھی پیچھے کے ہیں، یا حبشہ میں ان کی ہجرت کے بعد، یعنی ہجرت رسول اللہ نے فرما لی لیکن ام سلمہ حبشہ میں ہی تھی، تو ہجرت کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ کہہ لیں ہجرت کے بعد ان کی حبشہ میں، ہجرت کے 2 سال کے بعد، ہجرت میں سن ہجرت کا جو سال آغاز ہوتا ہے اس کے 2 سال بعد حبشہ میں ان کی ولادت ہوئی، تو اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو ان کی عمر 8-9 سال بنتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہہ لیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ پہلے ہی ان کی ولادت ہو چکی تھی، اور یہ والا قول زیادہ قوی بھی ہے کہ ان کی ولادت پہلے ہوئی، تو اس کے مطابق یہ جوان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام میں۔ اور بعض ایسے کلمات اور بعض ایسے شواہد بھی، اس لیے ذہبی لکھتے ہیں قلت وکان شابا فی ایام النبی، کہ یہ جوان مرد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں ہی۔ وتزوج اذ ذاک، اور ان رسول اللہ کے دور میں ان کی شادی بھی ہوئی۔ واستفتى النبی نبی اللہ علیہ ان تقبیل زوجتہ وہو صائم، اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں زوجہ کو بوسہ دینے کے بارے میں جو استفتاء اللہ سے رسول اللہ نے فرمائے، یعنی اللہ سے حکم پوچھا، وہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عمر بن نبی سلمہ مخزومی یہ جوان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی میں۔ یہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اکبر من اختئی ہیں، ان کی 2 بہنیں تھے درہ اور زینب۔ ومات ابوہم سنہ ثالث، اور ہجرت کے 3 سال ان کے والد عمر بن ابو سلمہ یعنی ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور ممکن ہے کہ یہ کہا جائے جس سال عمر کی ولادت ہوئی اسی سال انتقال ان کے والد کا ہو گیا۔ یہ ہمارے پاس تذکرہ وارد ہوا ہے کہ جو عمر بن نبی سلمہ مخزومی کے بارے میں اہل سنت نے ذکر کیا ہے، اور یہ بنی مخزوم قبیلے سے جو صحابہ آئے ہیں ان میں سب سے آخری شخصیت ہیں کہ جو مثلا 81 یا 83 ہجری میں جن کی وفات ہوئی۔ طبری نے واقعہ لکھا ہے جنگ جمل میں شرکت کا، وہ آپ ملاحظہ کریں۔ ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، معروف اور بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے جنگ جمل کے موقع پہ، کیونکہ اب تقسیم ہوگی صحابہ کی جنگ جمل کے موقع پہ، یہ جو ہم باتیں پڑھ رہے ہیں یہ جنگ جمل کو سمجھنے میں ہمیں بہت مدد دے گی، بہت زیادہ، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زوجات میں بھی اس طرح سے گروپنگ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک نو گروپنگ ہمیں نظر آتی ہے، صحابہ میں گروپنگ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب ابو قتادہ جو ہیں ان کا بھی ہم تذکرہ طویل نہیں پڑھتے کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک شخصیت جنگ جمل کا موقع پہنچا ہے۔ ابو قتادہ آئے ہیں امام علی علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں یا امیر المؤمنین ان رسول اللہ قلدنی ھذا السیف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار میری گردن میں ڈالی تھی، وقد شمتہ فطال شیمہ وقد انا تجریدہ علی ہؤلاء القوم الظالمین الذین لم یألوا الامہ غشا۔ تو انہوں نے کہا یہ رسول گویا کہ خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ چلتی رہی، اس کے بعد میں نے اس کو تھما دیا۔ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَن تُقَدِّمَنِي فَقَدِّمْنِي، کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو نکالوں اور آپ مجھے آگے بھیجیں تو میں انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وقامت ام سلمہ جو ہیں وہ آگے بڑھی اور کھڑی ہوئیں، فقالت، اور کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین۔ یہ تاریخ طبری میں جلد نمبر 4 صفحہ 452 میں 36 ہجری کے جو واقعات تحریر ہیں اس میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔
سلمہ کہتی ہیں کہ لولا ان اعصی اللہ عز وجل، اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ عز وجل کی معصیت میں کر بیٹھوں گی، وَإِنَّكَ لَا تَقْبُلُهُ مِنِّي، اور آپ مجھے کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے، لَخَرَجْتُ مَعَكَ، اگر ام المومنین حضرت عائشہ نکلی ہیں تو میں بھی ام المومنین ہوں، میں بھی ان کے مد مقابل جا کے نکلتی، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور آپ بھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن یہ میرا بیٹا عمر، ھذا ابنی عمر، میرا یہ بیٹا عمر ہے، واللہ لہو اعز علیہ، مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبت جو ہے وہ اسی سے ہے، من نفسی، مجھے اپنے نفس سے زیادہ اس سے محبت ہے۔ میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں یا امیر المومنین، یخرج معک، یہ آپ کے ساتھ نکلیں گے جنگ میں، فیشہد مشاہدک، اور جنگ کے تمام جگہوں پہ آپ کے ساتھ ساتھ یہ عمر بن ابی سلمہ رہے گا۔ فخرج فلم یزل معہ، اور عمر نے بھی حق ادا کیا، امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں قدم رکھا اور مسلسل ساتھ ساتھ رہا۔ واستعملہ علی البحرین، بحرین کی پر امام علی علیہ السلام نے اسے عامل مقرر کیا، ثم عزلہ، پھر اس کو عزل کر دیا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ جنگ صفین میں پھر یہ عزل کیا۔ واستعمل النعمان بن عجلان الزرائقی، اور پھر جناب یہ نعمان بن عجلان زراقی کو یا زرائقی کو انہوں نے قرار دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ مکتوب جو نہج البلاغہ میں ہے، کہ اس کو ملاحظہ کریں کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عمر بن ابی سلمہ زرقی یا زرائقی ان کے قبیلے کی نسبت سے ہے، کیونکہ زرائق قبیلے سے تھے تو زراقی بھی لکھا جاتا تھا، زرائقی بھی پڑھا جاتا تھا۔ عربوں میں ایک رواج ہے کہ وہ ایک حرف کو گرا دیتے ہیں جب وزنی ہوتا ہے، تو زرائقی کو زراقی انہوں نے کر دیا ہے۔ بہرحال عمر بن ابی سلمہ کو جب بحرین کا والی بنایا، اب جنگ صفین شروع ہے۔ جنگ صفین میں مسائل زیادہ تھے اور جنگ جمل میں بڑی خدمات ان کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ان کے گود میں پلے ہوئے ایک صحابی بھی تھے، اور جناب ام سلمہ کی وجہ سے بھی امام علی علیہ السلام کے ساتھ ان کی بڑی قربت تھی، اس لیے بحرین میں انہوں نے حق ادا کیا جو امام علی علیہ السلام چاہتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے انہیں خط لکھ دیا اور لکھا، اما بعد فإنی قد ولیت نعمان بن عجلان زرقی علی البحرین، میں نے بحرین کے اوپر نعمان بن عجلان زرقی یا زرقی کو وہاں کا حاکم بنا دیا ہے۔ وَنَزَعْتُ يَدَكَ بِلَا ذَمٍّ لَكَ وَلَا تَثْرِيبٍ، اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور تمہیں میں نے وہاں سے عزل کیا ہے، بے دخل کر دیا ہے اس کی حکمرانی سے۔ اب یہ یقیناً جب پہلا یہ جملہ پڑھے گا تو اگلا بندہ وہ ایک دھچکا لگے گا، اس لیے امام علی علیہ السلام نے اب اس کی ملال اور حزن جو پیدا ہونا تھا اس کو ختم کرنے کی لیے آگے دیکھیں کیا کلمات لکھتے ہیں کہ مگر یہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تمہیں نااہل سمجھا ہو، یعنی تمہیں مذمت میں نے کرنا ہو، یا تم پہ میں نے کوئی الزام تراشی کی ہے، کوئی پتہ لگا کہ الزام لگا ہے اور اس الزام کی وجہ سے میں تمہیں اپنے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَایَةَ، کہ تم نے بہترین طریقے سے حکومت کے وظائف اور فرائض انجام دیے ہیں۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور اپنے امام کی طرف سے جو امانات اور ملت اور قوم کی طرف سے اور امت کی طرف سے جو امانات بنتی تھی سب امانتیں تم نے ادا کی ہیں۔ فَأَقْبِلْ غَيْرَ ظَنِينٍ، تو بغیر کسی بدگمانی اور سوء ظن کے میرے پاس چلے آؤ۔ وَلَا مَلُومٍ، کسی قسم کی ملامت کا احساس نہ کرو۔ وَلَا مُتَّهِمٍ، تم پہ کسی نے کوئی تہمت نہیں لگائی، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ اندر محزون نہ کرنا۔ وَلَا مَأْثُومٍ، اور کوئی تم سے گناہ صادر نہیں ہوا، تم میری نظر میں تم سے راضی ہوں اور بہترین تم نے حکومت کی، بہترین تم نے حکومت چلائی۔ وَلَقَدْ أَرَدْتُ الْمَسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهْلِ الشَّامِ، اہل شام کی ان ظلمتوں کا میں خاتمہ کرنا چاہتا ہوں جو تاریکیاں اور ظلمتیں پھیلائی ہوئی ہیں شام والوں نے، ان اہل شام کی ظلمتوں کا میں خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَحْبَبْتُ أَن تَشْهَدَ مَعِي، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جنگ میں رہو۔ فَإِنَّكَ مِمَّنْ أَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى جِهَادِ الْعُدُوِّ، تمہارا شمار میرے نزدیک ان افراد میں ہوتا ہے کہ میں دشمن سے جہاد کے موقع پہ
تم جیسے افراد سے مدد لے سکتا ہوں، یعنی تم میرے پشت پناہ بنتے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ اور میری مدد کرو۔ وَإِقَامَةِ عَمُودِ الدِّین، اور دین کے ستون گاڑنے میں مجھے تم جیسے لوگ چاہیے، اس لیے میں تمہاری ہی شخصیت اور تمہارے ہی ذریعے سے دین کا ستون اس زمین کے اوپر انشاءاللہ گاڑ دوں گا انشاءاللہ۔ آخر میں امام علی علیہ السلام نے انشاءاللہ لکھا۔ تو حقیقت میں عمر بن ابی سلمہ مخزومی کا شمار ان حکمرانوں میں ہوتا ہے کہ جن کو امام علی علیہ السلام نے بے انتہا تعریف کی اور بے انتہا انہیں چاہتے بھی تھے، ان سے محبت بھی کی، اور انہوں نے بھی امام علی علیہ السلام کے لیے عظیم ترین قربانیاں انجام دیں، اگرچہ اس کے بعد کے حالات میں عمر بن ابی سلمہ مخزومی کا تذکرہ ہمیں نہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں خاص ملتا ہے اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کے دور میں۔ اس کی وجہ تاریخ میں مبہم ہے، وہ کیا وجوہات ہیں، کیا اس میں صورتحال ہے، وہ معلوم نہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ہر سخت ترین محاذ میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں، اور امام نے انہیں یہ لکھا ہے لَوْ فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَایَہ، کہ تم نے حکمرانی کا حق ادا کر دیا، نہ کوئی خیانت کی، نہ کوئی کرپشن کی، اور نہ اپنے امام کو اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا۔ اور اس کے برعکس نعمان بن عجلان کہ ان کے اوپر امام نے اسے خطرے سے آگاہ بھی کیا، ڈرایا بھی، لیکن وہ مال لے کے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس فرار کر گیا۔ یہ دونوں شخصیات عبرت کے لیے ہمارے سامنے ہیں، اور یہی دعا کہ اللہ تعالی ہمیں عمر بن ابی سلمہ مخزومی کی مانند امام علی علیہ السلام کے سیرت کے اوپر اور ان کی ہمراہی اور نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔